جو ہمارا مذہب اسلام ہے یہ وہی اسلام ہے جو آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور جب اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں، مثال کے طور پہ بنی اسرائیل کی، ہم میں سے جو پہلے قومیں تھیں، مثال کے طور پہ وہ یہود تھے اور نصارہ تھے، اور خاص کر یہ یہود تھے، بنی اسرائیل تھے، انہوں نے کیا کہا؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے مسلمان ہیں۔ اور پھر آپ قرآن میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے بھی کیا کہا؟ نحن لہو مسلمون، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے مسلمان ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جو ان کا دین ہے اس کا جو منبع ہے نا وہ ایک ہے۔ اور اس آیت میں ہم کیا سیکھتے ہیں کہ ہمارا جو اصل دین ہے وہ اسلام ہے، اور یہ پیچھے ابراہیم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے ما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، جتنے بھی انبیاء تھے، جتنے بھی نبی تھے، تمام کے تمام کو اسلام دیا گیا۔ اب یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ دراصل کیونکہ آپ کو ان کے اندر چیزیں مختلف بھی ملیں گی۔ مثال کے طور پہ جو یہودیوں کا قانون ہے یہ وہی سیم قانون نہیں ہے جو ہماری شریعہ ہے۔ مثال کے طور پہ ان کی 5 نمازیں نہیں ہیں جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، وہ ان دنوں پہ روزے نہیں رکھتے جن پہ ہم رکھتے ہیں۔ بہت سارے ارکان ایسے ہیں جو ہم کرتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ اب 2 باتیں ہیں، ایک طرف کہ ایک ہی طرف سے آ رہا ہے، ایک ہی دن بن رہا ہے، دوسری طرف اس کے اندر اختلاف بھی پائے جا رہے ہیں۔ اب ذرا اس کو ایسے سمجھنے کی کوشش کریں، جو اس کی جڑ ہے نا اس دین کی وہ سیم ہے، جو اس کی جڑیں ہیں نا وہ ایک ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے نا دین۔ لیکن اسی ایک درخت کی آپ دیکھتے ہیں بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں، اور وہ ساری شاخیں جو ہیں، سارا درخت جو ہے وہ اپنی جڑ کی طرف ہی واپس لوٹ رہا ہے نا۔ اب یہ بات بھی ہے کہ اگر کوئی ایک شاخ کاٹ دی جائے تو درخت ختم تو نہیں ہوتا نا، آپ کوئی اور شاخ کاٹ دیں درخت تو وہی رہے گا۔ آپ درخت کیسے ختم کریں گے؟ اگر آپ اس کو اس کی جڑوں سے کاٹ دیں۔ کچھ چیزیں اور کچھ ویلیوز آپ کو تمام ان ادیان میں ملیں گی، اور یہی کامن باتیں ہیں جو آپ کو ہر چیز میں ملے گی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اس درخت سے یہ والا پھل نکال لیں یا وہ والا پھل اتار لیں، یہ سارے کے سارے جو پھل ہیں وہ ایک ہی درخت کی طرف لوٹتے ہیں، کیونکہ ان ساروں کی جڑیں ایک ہیں۔ اب مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ جب لوگ دیکھتے ہیں اس پھل کو اور اس کو کمپیئر کرتے ہیں کسی دوسرے پھل کے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ یار یہ ایک نہیں ہے، اس کا کلر ایسا ہے، اس کا کلر ویسا ہے، یہ پرانا ہو گیا، یہ نیا ہے، اور وہ انہی اختلاف کے اوپر جو ہے وہ لڑتے رہتے ہیں۔ جبکہ جو پہلی چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ہی طرف سے آ رہی ہیں۔ اب وہ ایک کامن چیز کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر دین میں دی، وہ دوسرے الفاظوں میں آتی ہیں، اور ہم ان کو بھی اگر سمرائز کریں نا تو وہ 2 چیزیں بنتی ہیں: ایمانت دار رہیں، شکر گزار رہیں، اور ہمیشہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مخلص رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ یہ 2 چیزیں آپ کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حق ادا کریں اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کریں، اور دوسری بات حقوق العباد کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ یہ تمام کے تمام انبیاء جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے نا، ان تمام کے پیغام میں یہ بات بھی تھی، لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، بچوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں، والدین کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں، لوگوں کے حق ادا کریں۔ یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو تمام انبیاء جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے نا وہ اپنے لوگوں کو یہی بتاتے رہے۔